بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض عام اور میں ہوں آپ کا میزبان سید ثاقب حسین شاہ۔ ناظرین محترم، اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ اورنگزیب فرازی صاحب موجود ہیں، ان سے ملتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم فرازی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ فرازی صاحب، مختلف عنوانات پر اکثر آپ سے بات ہوتی رہتی ہے، آج ہم چاہتے ہیں کہ انعام پر بات کی جائے۔ انعام، کسی کو انعام دیا جائے یا قدرت کا انعام۔ میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ کیا انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کے انعام کے علاوہ بھی کچھ ہے یا کل انعام ہی انعام ہے؟ بڑا خوبصورت موضوع ہے اور بڑی خوبصورت بات ہے۔ اصل میں اگر اس کو بڑی گہرائی میں لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، جس کو انسان کہتے ہیں، جس کو مخلوق کہتے ہیں، یہ اللہ کا انعام ہے۔ انسان کی جو تخلیق ہے وہ اللہ کا انعام ہے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ مطلب آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہے یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے انسان کو تخلیق کیا، انعام دیا اس کو۔ کیا بات! ٹھیک ہے جی، ادروائز یہ ڈیمانڈ نہ تھی۔ اسی قسم کا ایک پروگرام ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، یہ ڈیمانڈ نہیں، انعام ہے۔ تو اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ اگر ہم صرف انسان اور اللہ تعالیٰ کی عطا کو انعام سمجھ کے گفتگو کریں تو یہی کافی ہے ہماری ناظرین کے لیے۔ تو ناظرین کو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کوئی اتنے کو فلاسفر لوگ نہیں ہیں کہ ہم بڑا سوچ سمجھ کے اور بڑا یہ تیاری کر کے اور گفتگو کرتے ہیں۔ ہم تو کسی ایسی چیز کو خریدتے ہیں جس کو آپ کو بھی خریدنا چاہیے، جس کو آپ بھی خریدیں، تھوڑا سا نکالیں کہ یار اس کے اندر کوئی اچھی بات ہے۔ اصل میں انسان کے فرائض میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ تحقیق میں لگا رہے، بہت خوب، ہر وقت ڈھونڈتا رہے کہ اچھا میرے لیے کیا چیز نفع بخش ہے، انسانیت کے لیے کیا چیز نفع بخش ہے، اس معاشرے کے لیے کیا ہے، آخرت کے لیے کیا ہے۔ تو مطلب ایک تو ہوتے ہیں نا بڑے فلاسفر لوگ ہوتے ہیں، بڑی تحقیق کرتے ہیں، نہیں ہماری کوئی اتنی تحقیق نہیں ہے، ہمارا سیدھا سیدھا فلسفہ ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ فیض صاحب، انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، صحیح کرتے رہنا چاہیے، تحقیق کرتے رہنا چاہیے، غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں بالکل رہنا چاہیے۔ اور پھر انعام جو ہے، انعام کے متعلق اگر آپ سوچنا شروع کریں تو میں سمجھتا ہوں جو انسان کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بابا آدم کو بنایا، اس سے میں جو سوچتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو انہی کی نسل میں سے ہم لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی بے شک۔ تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات جن کو میں گن نہیں سکتا، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے یا یاد کرو گے، ٹھیک ہے جی۔ جھٹلانے سے یہ مراد ہے کہ کس کو چھوڑ دو گے، یار یہ نہیں، یہ نہیں، یا یوں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے انعام میں سب سے بڑا انعام انسان کی باڈی کے اندر میں سمجھتا ہوں دماغ ہے۔ کیا بات! یعنی دماغ واحد ایک ایسی چیز ہے جس کے سگنل، خلیے، کمپیوٹر، فلاں تو قربان جاؤں اس کے انعام دینے پر۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا سا وجود بنا کے انسان کا، اس میں یہ جو دماغ انعام دیا ہے جو انسان کو، اس کی جو وسعتیں عطا کی ہیں وہ قابل بیان نہیں ہے۔ کیا بات! اس کو نہ آپ بیان اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہن عطا کر کے جو انسان کو وسعتیں عطا کی ہیں، اس کی کوئی حدیں مقرر نہیں، کوئی حد نہیں، اس کو آپ نہ گن سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں۔ یعنی مطلب ہے، مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ لکھا، نہ کچھ لگا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ 100 ارب اس کے اندر خلیے ہیں۔ چلو 100 ارب نہ صحیح، 2 ارب صحیح، 4 ارب صحیح، ارب کو چھوٹا ہوتا ہے، ارب کو چھوٹی چیز تو نہیں ہے۔ اچھا 5 ارب 10 ارب کوئی فلاسفر کہتے ہیں نہیں 30 ارب ہے، یہ وہ بھائی ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ مطلب انسان اگر ایک کمپیوٹر بناتا ہے، اس میں 1 کروڑ وہ اس کے رابطے ہیں،
تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی ترقی کی، بڑی وسعت ہے۔ اچھا، جب میں دماغ کے بارے میں سوچتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے، اسی سے انسان نے اس کائنات میں لاکھوں چیزیں بنائی۔ آپ دیکھیں نا، یہ ہمارے پاس موبائل ہے، جی، اس میں کتنی وسعت ہے۔ یہ وسعت کہاں سے آئی؟ یہاں سے آئی۔ کیا بات، یہ جو جہاز آسمان پہ اڑ رہا ہے، یہ وسعت کہاں سے آئی؟ یہاں سے آئی۔ یہ جو آپ نے ایٹم بم بنایا ہے، یہ وسعت کہاں سے آئی؟ یہاں سے آئی۔ آپ نے پورا قرآن شریف ازبر کر لیا، یاد کر لیا، یہ وسعت کہاں سے آئی؟ یہاں سے آئی۔ کتنا بڑا قرآن شریف ہے، ٹھیک ہے نا؟ پوری کائنات کی تسخیر کرنے کے لیے اللہ نے انسانی ذہن کو صلاحیتیں عطا اب کی۔ قرآن شریف میں 23,09,000 سے زیادہ الفاظ ہیں، سبحان ٹھیک ہے اللہ۔ جی، 23,09,000 سے زیادہ الفاظ ہیں۔ تو یہ سارے کس نے یاد کیے؟ اس انعام نے یاد کیے جو اللہ نے بخشا۔ پھر اب اسی پہ چلے ساری گفتگو کرتے ہیں تاکہ ناظرین کو بھی مزہ آئے، سمجھ آئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ دماغ دے دیا، اس سے ہم نے قرآن شریف یاد کر لیا، اس سے ہم نے بہت ساری چیزیں یاد کر لی، اس سے ہمیں کل بھی یاد ہے، پرسوں بھی یاد ہے، اس سے ہمیں بچپن بھی یاد ہے، کیا بات ہے۔ اس سے آپ کو سکول بھی یاد ہے، سکول کے دوست بھی یاد ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ کو جوانی کی ساری باتیں بھی یاد ہیں۔ فرائی صاحب کہتے ہیں انسان کو جو دوسری مخلوقات کے اوپر برتری حاصل ہے، وہ برتری اسی یادداشت کی وجہ سے ہے، اسی میموری کی وجہ سے ہے۔ میموری آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ جو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا نا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور ابلیس نے انکار کیا اور فرشتوں نے سجدہ کر دیا، اس کی مین تھیوری یہی تھی کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کے انعام کی یہ طاقت موجود تھی کہ یہ جب کہا گیا کہ آدم کو چند باتیں یاد کرائی گئی، یہی ہے نا، چند باتیں کچھ یاد، اسما جو ہے، کچھ اسم سکھائے گئے۔ ہاں یہ باتیں یا اسم سکھائے گئے، نام سکھائے گئے۔ تو پھر جب آدم علیہ السلام نے فر 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 وہ بول دیے تو وہ کیا تھا؟ یہ دماغ کی وسعت کا انعام تھا۔ کیا بات، فرشتوں کے پاس تو نہیں تھا، بہت خوب۔ فرشتوں کے پاس یاداشت کی قوت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بخشا۔ اچھا، پھر میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہم اللہ کے انعامات میں سے اگر ہم دماغ کے اوپر ہی صرف گفتگو کریں، باقی انعامات چھوڑ دیں، ویسے تو اس کے انعامات اتنے ہیں کہ کوئی بندہ سمندر کا سارا پانی جو سیاہی بنا لے اور لکھنا شروع کر دے تو اس کے انعامات نہیں لکھ سکتا، اللہ اکبر۔ اتنے اس کے انعامات ہیں۔ لیکن ہم صرف دماغ کے ہی جو انعام اللہ نے ہمیں بخشا ہے، اس کی کیا کیا کمالات ہیں۔ اگر آپ نے امریکہ دیکھا ہے تو آپ ابھی آنکھیں بند کریں، دماغ کے اس خلیے میں جائیں جس میں امریکہ محفوظ ہے، تو آپ کو وہ ابھی واشنگٹن نظر آئے گا۔ یعنی وہ فلم والے کہتے ہیں فلیش بیک، کیا بات، وہ فلیش بیک چلے گا آپ کے دماغ میں، اور جب آپ کے دماغ میں چلے گا تو آپ کو نظر بھی آئے گا۔ نظر کیسے آئے گا؟ انسان کی برتری جو ہے انسان کی اس صلاحیت کی وجہ سے ہے، جو یہ اس کی سوچ کی پرواز ہے، اس کے تخیل کی پروازوں کی وجہ سے اس کی برتری ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کیا بات، کہ جب آپ نے واشنگٹن دیکھا ہوا، جو واشنگٹن کو جب یاد کر رہے ہیں، آپ کو واشنگٹن نظر کیسے آئے گا؟ آپ اپنی میموری سے اس کو میمورائز کرتے ہیں۔ نہیں، آپ کے دل کی بھی آنکھیں، آپ کے دماغ کی بھی آنکھیں ہیں۔ آپ ان آنکھوں سے تو ابھی امریکہ کو دیکھ ہی نہیں رہے نا، آپ تو دماغ کے اس خلیے سے امریکہ کو دیکھ رہے ہیں جس سے پہلے دیکھا تھا، جس میں اس کو محفوظ کیا تھا۔ کیا بات، تو آپ نے جب اس کو اس کے فلیش بیک کو چلایا، اس کو ریپیٹ کیا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے کہ آپ کو وہ بہو وہ ساری سینری، وہ ساری فلم وہ نظر آ رہی ہے۔ بہت خوب۔ بظاہر آپ ان آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، آنکھوں سے تو تعلق ہی نہیں ہے۔ یعنی دل کی بھی آنکھیں، دماغ کی بھی آنکھیں، اور دماغ کی جو آنکھیں ان کی تو وسعت ہی بہت ہے۔ اور یہ جتنی آنکھیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے انعام ہے۔ اچھا، اب آپ نے امریکہ کو دیکھ لیا، آپ نے سکول کو دیکھ لیا، آپ نے بچپن کو دیکھ لیا، آپ نے یعنی ابھی جو آپ راستے میں سے آئے ہیں وہ بھی آپ نے محفوظ کر لیا، وہ بھی دیکھ لیا۔ اب یہ ہے کہ اب اس انعام کی وجہ سے اب آپ کے پاس کتنے خزانے ہیں؟ یہ پوری کائنات آپ کی اس دماغ کی وجہ سے آپ کے پاس ہے، کیا بات، ٹھیک ہے؟ پوری کائنات کے اوپر
انسان نے جو تسخیر کی، دسترس جو حاصل کی، انسان کی دسترس ہے پوری کائنات کے اوپر، وہ ساری کی ساری اس کی وجہ جو ہے ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی ریزن ہے، وہ انسان کا ذہن ہے۔ اور ذہن اور وہ ذہن جو اللہ نے انعام میں دیا۔ واہ واہ واہ۔ اب بات یہ ہے، میں سیدھا فلسفہ ناظرین کو سمجھ آئے، زیادہ ٹپیکل بات نہیں، مطلب آپ گاڑی چلانا سیکھنا چاہتے ہیں، آپ گاڑی چلانا سیکھ رہے ہیں، تو آپ گاڑی چلانے کا جو طریقہ ہے وہ اس کو کہاں محفوظ کر رہے ہیں؟ اپنے دماغ کے اندر محفوظ کر رہے ہیں کہ یہاں سے میں بریک لگاؤں گا، یہ ایکسیلیٹر ہے، یہ یہاں سے یہ کروں گا، یہاں سے یہ کروں گا، یہاں سے سٹارٹ ہوئے گی۔ تو گویا آپ کے دماغ میں ایک دنیاوی چیز گاڑی چلانے بھی محفوظ ہے۔ بہت خوب۔ اگر آپ کا دماغ، ایک پاگل آدمی جس کا دماغ خراب ہو چکا ہے اور اس کے کنیکشن سارے ٹوٹ گئے، کٹ گئے، وہ تو نہیں گاڑی چلانی سیکھ سکتا، وہ تو کسی چیز سے مار دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس انعام کی، اس عنایت کا جتنا آپ شکریہ ادا کریں اور آپ آگے چلیں۔ یہ تو میں نے مثال دے دی نا، گاڑی چلانی آپ نے سیکھ لی اور کوئی کام سیکھ لیا، آپ نے بی اے کا امتحان دے دیا، ایف اے کا امتحان دے دیا، فلانی کلاس پاس کر لی، فلانی ڈگری حاصل کر لی، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، ڈگری جو ہے، ڈگری بذات خود یہ آپ کی ایجوکیشن کی رسید ہے، کہ آپ نے یہ پڑھا ہے، یہ آپ کا علم نہیں ہے، یہ آپ کا علم نہیں ہے۔ آپ کا علم ہے اس ڈگری کو جو آپ نے دماغ میں محفوظ کیا ہے، اس کلاس کو، اس سبجیکٹ کو، اس تعلیم کو، اس کو استعمال کرنا، استعمال کر کے اس پہ عمل کرنا، یہ ہے وہ اللہ کی عنایت۔ جو ڈگری آپ کے پاس آئی ہے وہ تو آپ نے یونیورسٹی میں جو پیمنٹ کی اس کی رسید ملی ہے آپ کو، بہت خوب کہ آپ نے یہ کلاس پاس کی ہے، یہ آپ نے یہاں پہ 3 سال لگائے، آپ نے ایم اے کیا، ڈبل ایم اے کیا، یہ آپ کو رسید مل گئی۔ وہ کہاں ہے؟ وہ ایم اے کہاں ہے؟ ڈبل ایم اے کہاں ہے؟ اس رسید کے اندر نہیں ہے، وہ اللہ کے انعام کے اندر ہے، اس میموری کے اندر ہے۔ اور اس میموری کے اندر سے جب علم آپ کے پاس آ گیا، علم اس وقت تک ایک رسید کی شکل ہے جب تک اس پہ عمل نہ ہو۔ ایسا علم جس ایک رسید کی مانند ہے، ایک رسید کی مانند ہے، ایک ڈگری کی مانند ہے، ایک سرٹیفکیٹ کی مانند ہے، اگر آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ اگر آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ فرائی صاحب، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنے انعامات عطا کیے، اتنے کرم کیے، اس کو سوچ کی، تخیل کی اتنی صلاحیتیں عطا کیں، وجہ کیا ہے کہ یہ پھر بھی غافل ہو جاتا ہے اور اپنے رستے سے بھٹک جاتا ہے؟ یہ اس کی آزمائش ہے۔ اصل میں بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ ٹیسٹ کے لیے، تیرا جو میں نے ٹیسٹ لینا ہے اس کے لیے میں نے تیرے ساتھ ابلیس کو لگا دیا، میں نے تیرے ساتھ نفس کو لگا دیا ہے، میں نے تیرے ساتھ خواہشات کو لگا دیا ہے، میں نے تیرے ساتھ ہرس کو، طمع کو لگا دیا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں تجھے مل کے گھیریں گی اور اس میرا جو انعام ہے اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں گی، اور اگر تو میرے دیے ہوئے انعام پر ثابت قدم رہا تو ان سے آگے گزر جائے گا، ورنہ یہ تجھے فتح کر لیں گے یا تو ان کو فتح کر لے گا۔ اب دنیا کے بڑے لوگ کون ہوئے؟ اولیاء کون ہوئے؟ اللہ کے برگزیدہ کون ہوئے؟ جنہوں نے ان چیزوں کو فتح کر لیا۔ جب دماغ آنکھ کی طاقت کو فتح کرتا ہے پھر آپ کو نظر آتا ہے۔ اگر انسان نے اپنے اندر موجود شر پر برتری حاصل کر لی، کنٹرول کر لیا، تو تب جا کے یہ فتح یاب ہے، یہ کامیاب ہے، ادروائز ناکام ہے۔ ادروائز وہ فتح پا لیں گے کیسے؟ جیسے آپ کو دن میں ہر دفعہ ہر آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تم نے پناہ مانگنی ہے شیطان سے۔ نماز آپ کی شروع تب ہوگی، بہت خوب، نماز آپ کی شروع ہی تب ہوگی، آپ نے شیطان سے پناہ مانگنی ہے۔ اور کس شیطان سے؟ جس کے متعلق اللہ کہہ رہا ہے کہ تو نے شیطان سے پناہ مانگنی ہے، شیاطین سے پناہ مانگنی ہے، اور تو نے اس پہ فتح حاصل کرنی ہے۔ اب دماغ کی جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یہ ہم تو اللہ کے انعام پہ بات کر رہے ہیں نا۔
اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے، جب تک دماغ آپ کی آنکھوں کو سگنل عطا نہیں کرے گا آپ کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، کیا بات، ٹھیک ہے جی۔ جب تک آپ کا دماغ آپ کے قوت سماعت کے لیے سگنل عطا نہیں کرے گا اس وقت تک آپ سن نہیں سکتے، ٹھیک ہے جی۔ جب تک اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ کو وہ سگنل عطا نہیں کرے گا جس سے آپ کی زبان ذائقہ دے گی، آپ ذائقہ نہیں محسوس کیا کرتے۔ بات، یہ سارے سگنل ہیں، یہ سارے سگنل ہیں، جتنے دنیا کے ذائقے ہیں، جتنے دنیا کے مزے ہیں، جتنی دنیا کے لوازمات ہیں، یہ سارے سگنل اس نام سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں ڈالا۔ شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات آپ کو عطا کیے، اتنی عطائیں کی، کرم کی، اور آپ پہ بے پناہ اپنے کرم کی بارشیں برسائیں، تو اس کا شکر کیسے ادا کریں؟ شکر ایسے کریں گے کہ آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ خود میری جدوجہد اس کام کے لیے نہ تھی اور میں اس قابل نہ تھا، اور بالکل نہیں ہے۔ آپ جب رات کو سو جاتے ہیں تو 1 بجے، 1:30 بجے، 2 بجے سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس وہ قوت ختم ہو جاتی ہے جس سے آپ نے شکر ادا کرنا ہے۔ تو گویا آپ ہوش میں آ گئے، آپ بیدار ہو گئے، تو آپ مطلب آپ کی قوت اختیار میں کیا چیز ہے؟ شکر ہے صرف۔ انسان کے قوت اختیار میں صرف شکر ہے، کیا بات ہے، اور تو آپ کے پاس اور کچھ اختیار میں نہیں ہے۔ نیور 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 نیور، ورنہ اندھوں کو نظر آتا، بہرے سن سکتے ہیں۔ اگر انسان کے اختیار میں کچھ ہوتا تو اندھے دیکھ سکتے ہیں، بہرے سن سکتے، ٹھیک ہے نا، بغیر ٹانگوں والے دوڑ سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں۔ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں، کچھ نہیں سوائے شکر کے۔ اور یہ تو بڑا سیدھا سا فلسفہ ہے کہ انسان یہ سوچ لے کہ تیرے پاس جو اللہ تعالیٰ کے انعامات اکٹھے ہوئے ہیں ان کا ایک ہی تیرے پاس راستہ ہے کہ تو نے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے آپ سے؟ کہ آپ اس کا شکر ادا کریں۔ کیا بات، کیونکہ وہ سارے انعامات تو اس نے بخشے ہیں۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد اس کی اطاعت کرنا ہے بس، ادروائز انسان کی زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ اس دنیا میں وہ لوگ جو پیدا ہی نہیں ہوئے، کیا بات، کیا بات، وہ لوگ جو پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ لوگ جو پیدا ہوں گے ہی نہیں، جو پیدا ہوں گے تو وہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئیں گے۔ اور دنیا کا تو بڑا سیدھا سا فلسفہ ہے، یہاں پہ تو عام آدمی کو تو چھوڑ دیں، یہاں کروڑوں بادشاہ آئے، پیدا ہوئے، جنہوں نے دنیا میں حکمرانی کی، جنہوں نے سمجھا دنیا ہمارے باپ کی جاگیر ہے، ہمارے حکم سے سارا کچھ کدھر گئے فرازی صاحب؟ وہ کدھر گئے؟ مٹی ہو گئے۔ اور اگر دنیا کے کسی زمین کے کسی ٹکڑے پہ سے ایک مٹی کی چٹکی بھر کے لے آیا، دنیا کے کسی خطے سے کسی جگہ سے ایک چٹکی مٹی اٹھا لیں اور دنیا کی سب سے بڑی لیبارٹری میں لے جائیں، اس کو کہیں یار اس کے اندر بتاؤ کس چیز کے ذرات، تو وہ اگر لیبارٹری اچھی ہوگی، سچی ہوگی، تو بتائے گی اس میں سب سے زیادہ جو ذرات ہیں وہ انسانوں کی ہڈیوں کے۔ اللہ اکبر، انسانوں کی ہڈیوں کا برادہ ہے اس کے اندر، اللہ اکبر، انسانوں کی ہڈیوں کا برادہ اس مٹی کے اندر پورے کرۂ ارض پہ۔ تو پھر انسان کیا چیز ہے؟ یہاں کروڑوں لوگ آئے، کروڑوں بادشاہ آئے، یہاں ہمارے حکمران نہیں آپ دیکھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم حکمران نہیں ہیں تو ہم انسان ہی نہیں ہیں۔ اور کیا فقیر انسان نہیں ہے؟ کیا اولیاء انسان نہیں ہے؟ کیا ولی انسان نہیں ہے؟ کیا سچا انسان نہیں ہے؟ کیا اللہ کو ماننے والا، اللہ سے ڈرنے والا انسان نہیں ہے؟ اور تم سمجھتے ہو ہم وزیر اعظم ہوں گے تو پھر ہم انسان ہوں گے؟ آپ کیا چاہتے ہو کہ بس ہم دنیا میں سب سے اوپر ہم ہی ہوں؟ اگر اللہ کی نظر میں آپ بڑا بننا چاہتے ہو تو اس کے انعامات کا شکریہ ادا کرو۔ کب کرو؟ جب آپ کا پیشاب رک رہا ہو تو پیشاب نکل جائے، اس وقت کرو جب آپ کو نظر نہ آ رہا ہو تو دیکھ لیں، اس وقت کرو جب آپ کے کسی جگہ تکلیف ہو رہی ہو تو وہ رفع ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وزیر اعظم بننا کوئی بات ہے؟ خان صاحب کہہ رہے میں وزیر اعظم بنوں گا تو پاکستان چلے گا، فلانا کہہ رہا ہے میں رہوں گا تو، وہ خدا کے بندو، یہ تمہارے باپ کی جاگیر ہے، تم اپنے باپ کی اس جاگیر کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے؟ 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچو، یہ تمہاری جاگیر ہے۔ یہاں تمہارے جیسے کروڑوں آئے، کروڑوں چلے گئے۔ یہاں تو سکندر اعظم نے کہا میرے ہاتھ باہر رکھنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں نے آدھی دنیا فتح کر لی تو سکندر اعظم اس دنیا سے کچھ لے کے چلا گیا۔ اس کہتا میرے ہاتھ باہر رکھنا،
جو دریاؤں اور ان کو کہتا تھا کہ تو دریا ادھر سے گزر رہا ہے تو مجھے خراج دے، کرایہ دے، پھر تب تو گزرے گا، اور وہ سونا ہیرے جواہرات اگلتا تھا. تو یہ ان کے لیے تو ہیرے جواہرات نہیں اگلتی کوئی چیز. تو یہ کیا فلسفہ ہے؟ یعنی انسان کیا سمجھ رہا ہے؟ انسان سمجھ رہا ہے سب کچھ میں ہوں، یہ سب کچھ میرے پاس ہو، تیرے پاس کیا ہو؟ انسان کے پاس تو کسی چیز کا اختیار نہیں پاکستان ہے. میں اگر کوئی اختیار ہے تو وہ صرف شکر کا اختیار. شکر کا اختیار ہے. اور 1.5 کروڑ بندہ ایسا ہے پاکستان میں جس کے گردے خراب ہیں. اللہ اکبر. 50 60 70 80 لاکھ بندہ ایسا ہے جس کے ہارٹ بیٹ خراب ہے. تو میں اس لیے اس میں استعمال کر رہا ہوں. میں نے چونکہ ایک فارمولہ دیا ہے کہ حکومت کیسے بننی چاہیے، جس کا میں نے نظام امن نام رکھا ہے، اور وہ ایک روبرو پروگرام ہے. اس میں لوگ دیکھیں گے، ان کو پتہ لگے گا. اس میں میں نے کیا کہا ہے؟ اس میں نے یہ کہا ہے کہ تم نفرت کو چھوڑو یار. نفرت کو میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر نواز شریف، زرداری، شہباز شریف یا عمران خان یہ مرتے دم تک اگر وزیر اعظم رہے تو پھر اس کو کیا ملے گا؟ اگر قبر تاج محل کے اندر ہو تو اس کے اندر بھی بہت سیدھا ہڈیاں ہوں گی، اور قبر اگر مٹی کی ہو اس کے اندر بھی بہت سیدھا ہڈیاں ہوں گی، اور اگر وزیر اعظم کی قبر ہو تو اس کے اندر بھی بہت سیدھا ہڈیاں ہوں گی، اور اگر کسی فقیر کی ہو تو اس کے اندر بھی بہت سیدھا ہڈیاں ہوں گی. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ مرنے کے بعد تمہاری حیثیت کیا ہے؟ استغفر اللہ. مطلب اس دنیا سے جانے کے بعد تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم اس کے انعامات کا شکریہ ادا کرو. اور اگر تمہارے پاس کوئی ڈیگنیشن نہیں ہے تو تمہارے پاس یہ سب سے بڑی ڈگری ہے کہ تم انسان ہو. بہت خوب، بہت خوب. اس سے بڑی ڈگری اگر آپ کے پاس کوئی ڈیزگنیشن نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اعلیٰ عہدے پہ آپ قائم نہیں ہیں، تو آپ کے پاس یہ سب سے بڑی ڈگری ہے کہ تم انسان ہو. تم انسان ہو. کیا بات. اس سے بڑی اللہ تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام کو وزیر اعظم تو نہیں بنایا. بہت خوب، بہت خوب. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سیاستدان تو نہیں بنایا. اس دنیا و کائنات کی سب سے بڑی ڈگری، سب سے بڑا عہدہ، سب سے بڑا رتبہ یہ ہے کہ تم انسان ہو. تم انسان ہو، اور تمہارے پاس ہر وہ طاقت موجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت میں بند کیا. واہ واہ واہ. اور اس سے بڑی ڈگری کیا چاہتے ہو؟ اللہ کا سب سے بڑا انسان پہ جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ اس نے تمہیں انسان بنایا. انسان بنایا. اگر میں کہوں میں وزیر اعظم نہیں ہوں، میں کسی محکمے کا ڈی جی نہیں ہوں، میں کدھر وزیر نہیں ہوں، میں وزیر نہیں ہوں، تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور میں سب چیزوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. میرے پاس تو یہی سب سے بڑی ڈگری ہے کہ میں اللہ کا نائب ہوں، میں اللہ کا خلیفہ ہوں. اس سے بڑی ڈگری مجھے چاہیے نہیں. اور تمہیں آخرت کے لیے صرف اسی ڈگری کی ضرورت ہوگی. دنیاوی ڈگری آپ کے کوئی کام نہیں آئے گی. بہت خوب فیض صاحب، کیا بات ہے. آخرت کے لیے انسان کے پاس اگر سب سے بڑی کوئی ڈگری ہے تو وہ ڈگری یہ ہے کہ اللہ نے اس پہ یہ انعام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ کرم کیا کہ اس کو انسان بنایا. کیا بات. ورنہ میرے اختیار میں دن نہیں تھا نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ گیدڑ بناتا، مجھے پگیاڑ بنا دیتا، بہت خوب، بہت مجھے پرندہ بنا دیتا. بہت خوب. اس کی مرضی ہے نا کہ مجھے اس نے انسان بنا دیا. اور مجھے جب اس نے انسان بنا دیا تو میں پھر تب بھی بڑا آدمی ہوں گا جب وزیر اعظم ہوں گا. یہ کیا بات ہوئی؟ کیا بات. یہ کیا بات ہوئی؟ بہت خوب فیض صاحب. فیض صاحب آپ کے ممنون ہیں، آپ سے بات کر کے بہت رہنمائی ملتی ہے. آپ رہنمائی فرماتے ہیں. ہمارے قائرین، آپ کے پڑھنے والے، ہمارے ناظرین، ہمیں دیکھنے والے، ہم سب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ. شاہ صاحب اصل بات یہ ہے، یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں نا، یہ ذہنی تحقیق سے کرتے ہیں، اپنے اندر سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. میرا پیغام یہ ہے کہ ہر آدمی کو اس بات پہ سوچنا چاہیے، اس بات پہ تحقیق کرنی چاہیے کہ میرا جو مقام ہے، میرا جو رتبہ ہے، یہ اللہ کی نظر میں کیا ہے. بس اسی پہ میں چلوں. کیا بات. کوئی اس ملک کا صدر بڑا ہے یا اس ملک کا وہ آدمی بڑا جو مسجد میں جھاڑو دیتا ہے. کیا بات. جو مسجد میں جھاڑو دیتا ہے، جو مسجد میں روز صبح فجر کے وقت جھاڑو دیتا ہے. میں کہتا ہوں وزیر اعظم، صدر اور سارے بڑے ڈیزگنیشن سے بڑا اس کے پاس درجہ ہے جو اللہ کے گھر کو صاف کر رہا ہے. کیا بات، کیا بات. بہت خوب فیض صاحب. فیض صاحب آپ کے شکر گزار ہیں. آپ اپنی قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں، ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالتے ہیں. ناظرین محترم، پروگرام فیض عام کا جو مشن ہے وہ ہے نیکی کو پھیلانا، نیکی کی بات کرنا اور نیکی کو آگے بڑھانا. آج فراز صاحب نے انعام پر بات کرتے ہوئے
یہ بات کی، رہنمائی فرمائی کہ انسان پر اس کائنات میں جو سب سے بڑا کرم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو انسان پیدا کیا۔ آپ کے پاس یہی وہ ڈگری ہے جو ڈگری لے کے آپ قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ انسانوں کو چاہیے کہ انسانوں کی مدد کریں، انسانوں کے ساتھ بھلائی کریں۔ یہی فیض عام کا مشن ہے، یہی فیض عام کا پیغام ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔